میرے دوستوں، پاکی اور ناپاکی کے مسائل چل رہے تھے۔ مسئلہ نمبر 38، ناپاک کپڑے کو کس قدر نچوڑا جائے تو وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کپڑے میں نجاست جذب ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھو کر کے اس کو 3 مرتبہ نچوڑا جائے، اور نچوڑنا یہ شرط ہے، اور تیسری مرتبہ نچوڑنے کے اندر انسان کو اپنی پوری طاقت استعمال کی جائے کہ جس کی وجہ سے پانی کا ٹپکنا بند ہو جائے تو کپڑا پاک ہو جائے گا، اور اگر اتنی قوت سے نچوڑا نہیں گیا تو اس صورت میں کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر جو ہے 39 یعنی بدن کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آدمی کا بدن یا کوئی سخت ایسی چیز اگر ناپاک ہو جائے، اس پر سے ناپاکی کو ختم کر کے 3 مرتبہ پے در پہ اس پر پانی بہانا کافی ہے۔ یعنی اگر انسان کے جسم پر ناپاکی لگی ہے تو پہلے ناپاکی کو دھو لیا جائے، صاف کر لیا جائے، اور 3 مرتبہ پانی بہایا جائے تو اس صورت میں وہ بدن یا کوئی سخت چیز ہو تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ مسئلہ نمبر 40 کہ کارپیٹ جو ہمارے گھروں میں، آفسوں میں، دکانوں میں کارپیٹ یا قالین کو بچھایا جاتا ہے، اگر وہ کارپیٹ ہے یا اسی طرح قالین ہے، وہ اگر ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کارپیٹ، قالین یا اسی طرح کوئی بڑا فرش ہے جسے نچوڑ نہیں سکتے ہیں، اگر وہ ناپاک ہو جائے تو اس کے پاکی کا طریقہ یہ ہے کہ اسے 3 مرتبہ دھو دیا جائے، اور ہر مرتبہ دھو کر اتنی دیر تک چھوڑ دیا جائے کہ اس سے پانی ٹپکنا بالکل بند ہو جائے، اور پوری طرح سوکھنا ضروری نہیں ہے، پانی کا ٹپکنا بند ہونا ضروری ہے۔ 3 مرتبہ ایسا کر لینے سے وہ فرش وغیرہ، وہ قالین، وہ کارپیٹ، وہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 41، ناپاک لنگی پہن کر اگر غسل جنابت کیا تو کیا پاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ناپاک لنگی پہن کر غسل جنابت کیا اور بدن پر اچھی طرح خوب پانی بہایا اور لنگی پر بھی پانی خوب بہایا اور اس کو نچوڑ دیا اور ظاہری طور پر اسے رگڑ کر کے نجاست کو دور کر دی تو بدن کے ساتھ ساتھ وہ لنگی بھی غسل کرنے کے اندر پاک ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 42، ناپاک لنگی پہن کر کوئی شخص تالاب میں، ندی میں، نالے میں ڈبکی لگائے تو کیا وہ انسان اور وہ لنگی پاک ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ناپاک لنگی پہن کر پانی میں، تالاب میں، واٹر پارک میں کہیں پر بھی ڈبکی لگائی اور لنگی کو نچوڑ لیا اور نجاست کی جگہ کو اچھی طرح دھو لیا تو بدن کے ساتھ ساتھ اس کی یہ لنگی بھی پاک ہو جائے گی، اور اگر لنگی کو نچوڑا نہیں تو لنگی ناپاک رہے گی۔ مسئلہ نمبر 43 کہ چٹائی کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اب چٹائی بعض لکڑی کی ہوتی ہے، پلاسٹک کی ہوتی ہے، اور بھی کئی طرح کی پلاسٹکیں ہوا کرتی ہے، تو اس صورت میں اگر اس چٹائی پر ناپاکی لگ جائے یا ناپاکی گر جائے یا وہ چٹائی کسی بھی طرح ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر چٹائی بانس کی بنی ہوئی ہے تو اس کے اوپر سے 3 مرتبہ پانی بہا دیا جائے اور نجاست اور ناپاکی کو صاف کر لینے سے چٹائی پاک ہو جائے گی، اس لیے کہ بانس کی چٹائی میں نجاست کے اثر اندر تک جذب نہیں کرتا ہے، لیکن اگر چٹائی جو بنی ہوئی ہے وہ گھاس کی یا کھجور وغیرہ کے پتوں کی بنی ہوئی ہے تو 3 مرتبہ اسے دھویا جائے گا
اور ہر مرتبہ دھونے کے بعد نچوڑا جائے گا، اور نچوڑنے کی شکل یہ ہے کہ اس کو کسی بھاری چیز کے نیچے دبا دیا جائے، یا ایک مرتبہ دھونے کے بعد اتنی دیر تک چھوڑ دیا جائے کہ اس سے پانی کے قطرے ٹپکنا بند ہو جائے، تاکہ اس میں جذب جو ہوا ہے وہ پانی نچڑ جائے۔ 3 مرتبہ ایسا کرنے سے وہ چٹائی پاک ہو جائے گی۔